کہ مولانا ابراہیم صاحب سے ہمارے والد صاحب کا کچھ ایسا تعلق تھا. یہ مدرسے کے فارغ نہیں تھے ہمارے والد، لیکن علم بھرپور حاصل کیا تھا انہوں نے. قرآن، تفسیر، حدیث. ہمارے گھر میں سب عربی کی تفسیریں موٹی موٹی تھیں، جس کا مطلب کہ والد صاحب نے سب پڑھا. اور تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی. انصاری برادری کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا. اس زمانے میں آپ نے سنا ہوا کہ مولانا اشرف علی صاحب اور مفتی شفیع صاحب 2 آدمی دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے جب نکلے ہیں تو ان کو سمجھ میں آیا نا کہ ایک کتاب لکھی جائے. ارے ایک کتاب، تو ان دونوں نے مل کے ایک کتاب لکھی اور اس میں تقریر مولانا اشرف علی صاحب دونوں ساتھی تھے. ایسی زہریلی کتاب تھی وہ انصاری برادری کے خلاف کہ پڑھ کے آدمی کا خون کھول جائے. نتیجہ ہوا جب وہ کتاب منظر عام پر آئی تو انصاری برادری بھائی دیہاتوں میں اچھی خاصی صاحب جائیداد اور کھیتی باڑی اور اناج، یہ لوگ بھیجتے تھے اپنا اناج نا عشر کا مدرسے کے نام، گاڑی پر لاد کے دیوبند بھیجتے تھے انصاری برادری. ان لوگوں میں اتنی بغاوت پیدا ہوئی ہمارے برادری کہ ان لوگوں نے کہا بس اب ہم ایک دانہ اناج نہیں دیں. اس لیے بھی غصہ آیا کہ یہ تو نوجوان تھے دونوں، لیکن بڑے بڑے بزرگ اس وقت اکابر تھے، تو ان کے رہتے ہوئے کیسے ان کی ہمت ہوئی. نتیجہ ہوا کہ اب انتظامیہ جو تھا دارالعلوم بڑی تشویش اور وہ پیدا ہوئی کہ یا اللہ سال بھر جو اناج کھاتے تھے ہمارے طلباء اب کیا کھائیں گے، تو مدرسہ ہی ایک دم گڑبڑا جائے. تب بیٹھ کے باتیں ہوئیں کہ کیا علاج کیا جائے. نتیجہ ہوا نا کہ یہ طے ہوا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب اس کو اب اس کے تلافی کریں اور جم کے ان لوگوں کی تردید کریں. مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا واقعی بہت اچھا. ان لوگوں نے ان کی کتاب کفایت المفتی میں وہ باب ہے. اصل میں اس کی بنیاد کہاں سے تھی، کسی کو ذلیل سمجھنے. مسئلہ کفاءت ہے نا، کفو، کس کی شادی، کس برادری کی شادی کس برادری میں ہو سکتی ہے، کس میں نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے ائمہ جو ہے نا آخری زمانے کے فقہ کے، ان لوگوں نے باقاعدہ آپ عالم ہیں نا؟ نہیں ابھی آپ کی تعلیم جاری ہے کہ نہیں؟ جی ہے. تو اس میں کیا ہے، سب شامی وامی جتنی کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں ایک ہی عبارت ملے گی آپ کو کہ برادریوں کے تقسیم کر دیں. یہ وہ سبزی فروش، یہ ارے کپڑا بننے والا، دھوبی، تیلی، فلاں، اور پھر اس میں یہ بتایا کہ فلاں کی فلاں سے ہو سکتی ہے شادی، فلاں اونچا ہے، سب سے اونچا سید، جیسے ہندو میں سب سے اونچا براہمن، پھر چھتری، پھر ویش، پھر
وہ اچھوت اس طرح سے بنا دیا ہے. پڑھیں گے آپ. نتیجہ ہوا کہ جب یہ ہوا کہ وہ اب وہ کفایت المفتی میں انہوں باقاعدہ مضامین، اور ایک اخبار نکلتا تھا الجمعیت، وہ بھی روزانہ تھا، اور ایک طرح سے دیوبند کا ترجمان بھی تھا. اس میں قسطوار مفتی کفایت اللہ صاحب کے وہ اس سلسلے کے مضامین آتے رہے. تب جا کے انصاریوں کا غصہ، اور وہ ان کی تحریریں موجود ہیں آج بھی. ان لوگوں نے کیا کیا، دیوبند ہم گئے دونوں، یہ بھی دیکھا بڑا مدرسہ وقف بھی گئے. کیسا اللہ نے انتظام کیا، اتنا اناج بڑے سے حال میں، بوریاں جیسے سرکاری گودام ہو، بوری و بوری چھت آ جاتا ہے. مولانا قاسم صاحب کے وصیت نامہ، خبردار اگلے سال کا کوئی بجٹ مت بنانا کہ اتنا فلاں سے آئے گا، اتنا فلاں آئے گا، اتنا اناج آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا، اتنا تک نہیں. اللہ پورا کرتا، حساب مت بناؤ. مولانا اشرف علی صاحب کے اس میں گئے، انہوں نے بھی کہہ دیا دیکھو جی ہمارے مدرسے کے لیے، ان کا وہاں مدرسہ ہے تھانہ بھون میں، چھوٹا سا ہے، بہت بڑا نہیں. کہا کہ ہمارے محصل رسید لے کے چندہ کے لیے نہیں گھومیں گے، بس جتنا اللہ بھیج دیں گے اتنا ہی میرے عجیب توکل تھا ان میں بزرگوں میں. نتیجہ ہوا کہ دیکھا ہم نے گنگو گئے، وہاں بھی ایسی چھلنی لگی، اور وہاں طلبا کے لیے کھانا کیسے بنا، ایک کولہو کی طرح سے ایک مشین. بنارس میں بھی کسی مدرسے میں ہے شاید لکڑی کا گھومنے والا، نہیں اس میں ایک بوری آٹا کھول کے ڈال دو اور پانی ڈال دو، اور وہ اس کو گھماتے گوندھ دیتا ہے اور پھر روٹیاں پک. وقف میں گئے، اس پر ایک آیت لکھ دی گئی قرآن کے، ایسے جس میں اناج رکھا یا مطبخ. وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی امت نے کہا، ان کی قوم نے، کہ وہ اوپر سے ایک دسترخوان اللہ تعالیٰ سے آسمان سے منگوائے، ایک دسترخوان منگوائے. عیسیٰ نے پہلے تو ڈانٹا، پھر یہ کہا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء یکون لنا عیداً لأولنا ولآخرنا. اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان پھر جو ہمارے لیے وہ یادگار ہو جائے، عید ہو جائے، وہ تہوار ہو جائے، اس دن ہم تہوار. تو وہ لکھے. اور ایک اور آیت لکھی تھی، ایک آیت یہ لکھی تھی کہ ایک واقعہ قرآن میں آتا ہے، کوئی نبی گزرے کسی آبادی پر جو وہ تباہ ہو چکی تھی، سب کھنڈر تھا مکانوں کا،
اور آدمی سب مر چکے. تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ اس کے باشندے مر چکے ہیں، ایسے ہی سب مر جائیں گے تو تو کیسے زندہ کرے گا سب کو قیامت کریے. تو اللہ نے کہا اچھا بتا دیا. ان کو تھپک دیا، انتقال ہو گیا. اور ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، اور گدھے پر ان کا کھانا بھی، خوراک بھی. نتیجہ ہوا سب پڑ گئے گہری نیند میں، اصحاب کہف کی طرح. نتیجہ ہوا کہ بہت دنوں تک اس میں پڑے رہے، برسوں، بلکہ کتنا 100 برس. نتیجہ ہوا کہ پھر اللہ نے اٹھا دیا. پوچھا کہ جی کتنے دن تو لوگ سویا؟ ارے ابھی تو ہم معلوم رہا کل ہی سوئے تھے. ارے نہیں اتنے برس. تو اس میں تو اور پھر کہا انظر الی طعامک و شرابک انظر الی حمارک. دیکھو تمہارا گدھا وہ بھی زندہ ہو گیا ہے، اتنے دن پڑا رہا. وہ طعامک و شراب. ہم نے پانی دیکھو، پانی بھی خراب نہیں ہوا، کھانا بھی خراب نہیں ہوا صاحب. تو یہ سب ہماری قدرت اللہ. وہ لم یتسنہ، یہ کہ اناج جو ہے سڑے، اناج سڑا نہیں. لم یتسنہ کا لفظ ہے کہ وہ اناج دیکھ لو، اناج تمہارا کھانا بھی اسے کھانا. تو وہ اللہم انزل علینا، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دستخط. یہ بھی اس پر لکھا گیا بڑے بڑے حرفوں میں کہ جس سے معلوم ہو کہ یہاں سب کچھ اللہ فراہم کر. اچھا خیر، اب جا کے کسی طرح سے انصاریوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور معاملہ پھر چلنے لگا. نتیجہ ہوا کہ ہمارے والد کو اس معاملے میں بڑا اچھا، وہ جاتے تھے جب ان کا حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے بہت گہرا تعلق، اکثر ان کی صحبت میں روزانہ. پھر ہمارے والد نے وہ رسالہ نکالا انصاری، ترجمان محمد انصار. نتیجہ کہ اس میں اتنے مضامین لکھے مسئلہ کفو میں، جو یہ فقہ کتابوں میں جو یہ تقسیم بھی اتنی مخالفت زوردار کی کہ ہندوستان میں جہاں جہاں برادری تھی ہماری، بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت رئیس لوگ، ٹھیکیدار لوگ، امیر کبیر بھی تھے. ان سب میں ایک نئی روح پیدا. نتیجہ ہوا کہ ان کو باہر اب انصاریوں کے جلسے، بڑے بڑے کانفرنس ہونے لگی. والد صاحب کو بلایا گیا، ان کے لوگ مضامین پڑھ کے بڑے ان کے عاشق ہو گئے. ارے ایک آدمی ہمارا ایسا ہے. نتیجہ ہوا کہ والد صاحب کو جانا ہوا. انہوں نے سوچا کہ بھائی چونکہ ہم مدرسے سے فارغ نہیں، اس لیے ایسی جگہ میں ایک ایسی ہستی کو لے لو، ہے نا، جو واقعی علم کا ذخیرہ، اور اپنے شہر میں ایک ہستی رکھی تھی، پوزیشن. نتیجہ ہوا کہ مولانا ابراہیم صاحب کو اپنے ساتھ وہاں اسی حیثیت سے تعارف ہوتا تھا. دیکھیے ہماری برادری میں کیسے کیسے عالم ہیں، مفتی بنارس ہیں، یہ آئے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب وجہ ہم سے کہا تھا کہ ہم نے یہ حکمت اس لیے بنائی تھی کہ اس میں ان کی آڑ میں ہماری بھی کمی چھپ جائے گی
اور لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء. نتیجہ ہوا کہ ایک واقعہ والد صاحب بتاتے ہیں مولانا ابراہیم. ہم آخری زمانے میں والد صاحب ہم کو بھی لے گئے تھے ایک بار اپنے ساتھ. دوپہر میں مولانا ابراہیم صاحب کے یہاں رہے ہم لوگ, بات چیت ہوتی, کھانا کھایا. والد صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت ایک بات بتائیے, آپ جن کتابوں کو پڑھ کے عالم ہوئے ہیں فقہ کے, اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کپڑا بننے والا جو ہے وہ چمڑا پکانے والے کا وہ کفو ہے, یعنی اس کی بیٹی اس کے بیٹے کی شادی ہو سکتی, لیکن اس سے اوپر تیلی اس سے اونچی ہے, دھوبی اس سے اونچا, فلاں اس سے اونچا, فلاں. اور ہم کو کھڑا کر دیا یا چمار کے ساتھ, موچی کے ساتھ, جوتا بنانے والے. یہ آپ نے کیسے پڑھا, کیسے برداشت کیا؟ ہمارے والد نے سوال کیا, ہمارا بڑا عجیب سوال. تب وہ کہتے ہیں نا, ارے بھائی کیا کیا, یہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہوئے ہیں ہمارے کہ اب ان کی بات کو کاٹنا ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے. اب ہے والد صاحب نے کہا نہیں, ہمارا دل نہیں مانتا, اس کے پیچھے کوئی راز ہے, یا تو یہ کہیے آپ لوگ کہ یہ غلط ہے, نہیں مانے. اسلام میں, قرآن میں, حدیث میں اس طرح کی کوئی خرافات نہیں, سب مسلمان ایک جو جس سے چاہے شادی کر. ارے ان لوگوں نے کیسے یہ کر لیا؟ نتیجہ ہوا والد صاحب نے کہا نا, بیٹھے بیٹھے ایک کتاب نکالی الماری میں سے مولانا, اور پڑھنے لگے, اس مطالعے میں غرق ہو گئے. پڑھتے 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 ان کو مل گئی ایک چیز. وہ کتاب کیا شامی رہی ہو یا اور اسی درجے کی اور فقہ کی, اس میں کہا نا, لکھا تھا کہ بھائی یہ جو فقہ نے یہ تقسیم کی ہے برابر, یہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے. ارے آپ نے چائے پی لیا نا؟ جی جی. ہم بھی پی ہی لیں.